محمد مالک صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. مالک صاحب آپ کو لگتا ہے کہ حفیظ شیخ صاحب از آن ہز وے آؤٹ؟ نہیں، آئی تھنک یہ مطلب پریمیچور ہے، لیکن میں ہارون صاحب کی اس بات سے اگری کرتا ہوں. میری اطلاع بھی یہی ہے کہ جون سی سارٹ آف ایک بریفنگ سی دی انہوں نے، ہارون اختر نے، وہ کافی کرٹیکل تھی موجودہ معاشی ٹیم کے بارے میں. تو اول تو میرا نہیں خیال کہ وہ انڈر حفیظ شیخ کوئی پوزیشن لینا چاہیں گے. اور دیکھیے جو شبر رضوی بھی گئے ہیں، شبر زیدی صاحب جو گئے ہیں، یہ میں نے اپنے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ یہ خالی ٹیکس شارٹ فال کا ایشو نہیں تھا. ایشو یہ بھی تھا کہ ان کی ڈائریکٹ ایکسیس تھی پرائم منسٹر کو، اور جب 2-3 بار ملاقاتیں ہوئیں، ایشوز اٹھے، تو انہوں نے ڈائریکٹ ملاقاتیں کی. جو بات حفیظ شیخ صاحب کو پسند نہیں آئی، اور جو ٹپنگ پوائنٹ تھا ان کی ریلیشن شپ کا، وہ یہ تھا کہ شیخ صاحب نے ان کو بڑا ایک جگہ ڈریسنگ ڈاؤن بھی دی، اور یہ بڑا کیٹیگوریکلی کہا بھی ان کو کہ جو میری اطلاع ہے کہ آپ پرائم منسٹر سے وایا بٹینڈا نہ جائیں، وایا فائنانس منسٹری جائیں، اینڈ یو مسٹ جو سو رسپیکٹ کریں وہ جو رپورٹنگ لائن ہے. اب شبر صاحب بھی اپنا از اے ویری سینئر گائے، وہ اپنا پارٹنر رہے ہیں اپنی اس کے اندر فرگیوسن کے اندر، ہی واز اے سینئر پارٹنر، وہ کوئی سڑک سے اٹھ کے تو نہیں آئے ہوئے تھے. تو آئی تھنک وہ ڈفرینسز آف پرسنالٹی کلیش بھی ہوا ہے. اور دیکھیے یہ معاشی ٹیم کا بڑا سیریس ایشو ہے ڈاکٹر صاحب، کیونکہ اگر ٹیکس شارٹ فال ہے تو آپ چیئرمین ایف بی آر کو ہٹا دیتے ہیں. ایکسپورٹ کی کوئی پروموشن، ایکسپورٹ کے فگرز جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی ایکسپورٹ منسٹری کو ڈال دیں. اچھا کوئی اور چیز ہوتی ہے آپ بجلی والوں پہ ڈال دیتے ہیں. تو پھر فائنانس ایڈوائزر کیا کر رہے ہیں؟ وہ بلیم ڈالنے کے لیے تو سارے بندے پکڑے ہوئے، ایکسپورٹ کا فگر اوپر نیچے ہو ایکسپورٹ پہ ڈال دو، منسٹری پہ، کامرس منسٹری پہ ڈال دو. اگر آپ کا ٹیکسیشن کا مسئلہ ہو چیئرمین ایف بی آر پہ ڈال دو. بجلی کی جو کہ مسئلہ ہو رہا ہے اس کے جی ڈیٹس بڑھ رہے ہیں تو آپ انرجی ڈویژن پہ ڈال دیں. پالیسی میکنگ ساری فائنانس میں کر رہے ہیں. جب تک یہ دو بندے، ایک ڈاکٹر باقر اور ڈاکٹر اپنے حفیظ شیخ، جب تک ان کا چینج نہیں ہوگا، کوئی فنڈامنٹل چینج نہیں آئے گا. یہ 50,000 دکانیں بنانے سے کچھ نہیں ہوگا. فرینکلی یہ جو ایک نیا تماشا بنا ہے کہ جی سستی دکانیں، جب تک آپ سٹرکچرل فلاز دور نہیں کریں گے تو یہ دکانوں میں کہاں سے آپ کوئی مریخ سے سامان لا کے بیچیں گے؟ آپ کے فنڈامنٹلز کا پرابلم چل رہا ہے، انٹرسٹ ریٹ کا پرابلم چل رہا ہے. تو چاہے آپ 4 چیئرمین ایف بی آر چینج کر دیں، آپ 4 دوسرے بندے چینج کر دیں، جب تک ویری انٹرسٹنگ آرگومنٹ کہ جو فائنانس منسٹری ہے اور جو بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گورنر اسٹیٹ بینک ہیں، جو فائنانس منسٹر ہیں ڈی فیکٹو، اصل میں تمام پالیسی تو انہوں نے بنائی ہے، لیکن وہ ملبہ اس کا گرا رہے ہیں. کبھی کامرس مالک صاحب آج مجھے کسی نے فون کیا، اس نے مجھے کہا کہ محمد مالک نے ایک بڑی زبردست ٹرم انوینٹ کی ہے اور کمال کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں رومرز نہیں ہوتی، اسلام آباد میں پری میچور فیکٹس ہوتے ہیں. پہلے وہ فیکٹس انکیوبیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، وہ پک رہے ہوتے ہیں انڈوں کی طرح، اس کے بعد وہ بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں رومرز نہیں ہوتی. یہ حفیظ شیخ صاحب نے جو یبڑی کی ہے وہاں پہ نیشنل اسمبلی میں کہ کسی پرائم منسٹر نے، اور کہا بھی غلط ہے کہ کسی نے اپنی مدت مکمل نہیں کی، ذوالفقار علی بھٹو نے کی تھی. اس میں کیا مقصد ہے؟ وہ پرائم منسٹر کو وارن کر رہے ہیں یا وہ کسی اور کو وارن کر رہے ہیں کہ یار میری بھی نوکری پرائم منسٹر کے ساتھ لگی ہوئی ہے، پلیز ذرا ہاتھ ہولا رکھیں؟ یہ کیا کہانی ہے؟ نہیں، اس سلسلے میں نہ ریومر ہے نہ پریمیچور فیکٹ ہے. پرائم منسٹر کی بڑی خواہش پرانی ہے اپنی حفیظ شیخ صاحب کی. آپ کو یاد ہے جب یہ فائنانس منسٹر تھے پیپلز پارٹی کے، جنہوں نے ان میں چھوڑ دی تھی، وہ اس لیے تھی کہ ان کا خیال تھا کہ مجھے انٹرم پرائم منسٹر بننے کی گیم میں شامل ہوئے تھے اور ہونا چاہتے تھے. تو وہ خواہشیں ان کی اپنی ہیں. لیکن ان کو ایک کویسچن، دیکھیے ایک سوال بڑا ہزاروں خواہشیں ایسی بات کی ہے، دم نکلے. زاہد نے بھی جب بات کی کہ یہ جب ایک گورنمنٹ بڑی مضبوط چیز ہوتی ہے، ہلتی نہیں ہے، لیکن اگر ایک بڑی ریپوٹیشن ہلنی شروع ہو جائے نا تو موہت پھر اس کا ذرا مشکل ہو جاتا ہے سنبھلنا بھی. اٹس ناٹ سو سمپل. گورنمنٹ بڑی مضبوط چیز ہوتی ہے، لیکن جتنی جلدی، اب آپ دیکھیے یہ جو انفلیشن کی بات ہوئی، مہنگائی کی بات ہوئی، بڑے آپ کو نی جرک ریئیکشن نظر آ رہے ہیں، آپ کو ایک سارٹ آف پینک نظر آ رہا ہے. اور میری ایک بہت سینئر ایک بیوروکریٹ سے بات ہو رہی تھی سرونگ سے، تو جسٹ گیو می 10 سیکنڈز، اس نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی، میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا یار اس گورنمنٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی ہے نا، اس میں ایک سینٹرل فورس، ایک وزیر ہوتا ہے یا
یعنی کہ جس طرح نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی تو اس میں اسحاق ڈار تھے، جیسے بھی تھے، اچھے تھے برے تھے، لیکن وہ ایک سینٹرل فگر تھا جو سارا چیزوں کو کوآرڈینیٹ کرتا تھا. اور یوزلی یا یہ فائنانس منسٹر ہوتا ہے کیونکہ سارے پیسے وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں، یا پلاننگ کا منسٹر ہوتا ہے، یا پلاننگ منسٹر ہوتا ہے، منسٹر آف پلاننگ، یا بہت سینئر بیوروکریٹ ہوتا ہے جس طرح پرنسپل سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر ہو. میاں صاحب کے زمانے میں ہم نے بڑا رگڑا، وہ فواد حسن فواد تھے، جونیئر تھا بندہ، سب کچھ تھا، لیکن اس کو اپنا کام آتا تھا. وہ ایک بائنڈنگ فورس تھی، اور اسحاق ڈار بھی تھے جو انہوں نے بیڑا غرق کیا، اور جو ان کے اوپر ایشوز ہیں وہ علیحدہ ہیں، وہ اپنی جگہ. اس گورنمنٹ میں دیکھیں آپ کا جو فائنانس منسٹر یا ایڈوائزر کہہ لیں، وہ اور پلاننگ کے منسٹر آپس میں بات نہیں کرتے کہ انہوں نے ان کی نوکری چھین کی، اس کی جگہ آئے میں. سو اسد عمر اینڈ حفیظ شیخ دے آر پولز اپارٹ. ایشو یہ ہے کہ ایک ہیڈ لیس چکن کی طرح کام چل رہا ہے، ایک یونیفائنگ کوئی نہیں ہے. ہر 1.5 اینٹ کی کوئی 150 مسجدیں بن گئی ہوئی ہیں، کوئی آپ کو کوہیژن نظر نہیں آتا. اور کی سب سے امپورٹنٹ اسٹریٹجی ہے وہ ہے اکنامک پالیسی. اکنامک پالیسی دونوں نان پولیٹیکل لوگوں کے ہاتھ میں ہے، نہ ان کا پولیٹیکل کیپٹل ہے، نہ ان کا پولیٹیکل سٹیک ہے حفیظ شیخ صاحب کا، نہ باقر صاحب کا. سو پولیٹیکل تو بالکل سائیڈ پہ لگے ہوئے ہیں نا. So now the government is paying the price for that. مالک صاحب کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ ایک پاورفل چیف آف سٹاف نہیں ہے، ایک تجربہ کار چیف آف سٹاف نہیں ہے پرائم منسٹر کے پاس، انہیں ایک فاروقی صاحب کی طرح کا یہ کوئی ایسا سول سرونٹ چاہیے جس سے پاکستان کی بیوروکریسی بیک آف دی ہینڈ اس کو پتہ ہو، کراچی سے لے کے خیبر تک ایسا چیف آف سٹاف ان کے پاس ہوگا تو معاملات چلیں گے؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ اوور سمپلیفائڈ ایک ہم حل ڈھونڈ رہے ہیں کہ شاید ایک سلور بلٹ سلوشن اس کا یہ نہیں ہے. میرا خیال ہے کانسیپٹس کی کلیئرٹی بڑی ضرورت ہے. پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی وزیر اعظم نہ ایٹ دا سیم ٹائم نہ وہ اکانومسٹ ہوتا ہے، نہ ایگریکلچرسٹ ہوتا ہے، نہ میڈیکل کا ایکسپرٹ ہوتا ہے، وہ مردم شناس ہوتا ہے. وہ ایک ٹیم اکٹھی کرنے کی اہلیت تھی. عمران خان صاحب کے بارے میں سب کی امید یہ تھی کہ کپتان آدمی ہے، آنسٹ آدمی ہے، تگڑا آدمی ہے، اور ڈیسیژنز لینے کی ایبلٹی رکھتا ہے، تو یہ ہی ول پٹ ٹوگیدر اے گڈ ٹیم. اب پتہ نہیں انہوں نے کتنی اپنی بنائی ہے، کتنی دوسروں کی ایکسیپٹ کی، کیونکہ جب وہ کمپرومائزز شروع ہوئے اور یہ تمام ان کی کیبنٹ آپ دیکھ لیں، اولڈ وائن ان نیو بوٹلز والا حساب ہے، تو جب مانگے تانگے کی کیبنٹ سے انہوں نے کمپرومائزز شروع کر دیے تو پھر ہو سکتا ہے ان لیولز پہ بھی کمپرومائزز ہوئے ہوں. بات بڑی سمپل سی ہے، ایک کلیئرٹی ہوتی ہے. میں چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم نے اکانومی کرنی ہے تو ہم گروتھ لیڈ اکانومی کریں گے. مشن سٹیٹمنٹ آ گئی. اب خیال یہ تھا کہ پروڈکشن کے تمام فیسیلیٹیٹ کریں گے، کارخانوں میں پروڈکشن زیادہ ہو، انڈسٹری کے فائدے ہوں، سب کچھ ہوں. پالیسیز جب آتی ہیں تو وہ ایکسائز بڑھ رہی ہے، بجلی مہنگی کی جا رہی ہے، ٹیکسز اور لگائے جا رہے ہیں، ڈاکیومنٹیشن ایسی لائی جا رہی ہے جو ایک دم پوری نہ کر سکے. انہوں نے پروڈکشن کے پورے کارخانوں کو بند کر دیا. اب ایکسپورٹ کہاں سے آئے گی؟ صرف میں بات یہ کر رہا ہوں، مجھے تو کئی بار یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب ایک کتاب بڑا ہم سب کو سناتے تھے کہ پوری پاکستان کو پڑھنی چاہیے، وہ تھی کنفیکشنز آف این اکنامک ہٹمین. مجھے تو لگتا ہے کہ انہوں نے خود اکنامک ہٹمین ہائر کر لی ہیں اپنے ساتھ وداؤٹ ریلائزنگ. اور یہ جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا ویو پوائنٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کوئی سٹیک نہیں ہے. آپ مجھے بتا دیں کیا شیخ صاحب کا نیشنل ٹیکسیشن نمبر ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. کیا گورنر اسٹیٹ بینک کا نیشنل ٹیکسیشن نمبر ہے؟ وہ نہیں ہے. جس بندے کا ٹیکسیشن نہیں دیتا وہ اس ملک میں وہ فیصلہ کرتا ہے کہ پاکستان کتنا ٹیکس واپس آ کے بنا لیا ہوگا جن کا نہیں نا، بیکاز وہ باہر کام کرتے رہے، ان کے پاس لیجٹیمیٹ ایکسکیوز ہے، باہر کام کرتے رہے. بات یہ ہے بڑا ضروری ہوتا ہے لوگوں کا ڈومیسٹک پالیٹکس یا ڈومیسٹک سٹیٹس کے ملک کے اندر اپنا سٹیک ہونا. کوئی ریزن ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ سٹیزن جو سے ہیں وہی پرائم منسٹر بنے گا، ڈیو نشنلی بنے گا. پاسپورٹ سے بات یہ آپ کی کوئی روٹس ہوتی ہیں جن کا زندگی کا یہاں تعلق نہیں ہے، جن کا فیوچر ڈیپینڈ نہیں کرتا اس ملک کے ساتھ، ان کا فیوچر نہیں جڑا ہوا، ان کے ساری اکانومی آپ نے ان کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے. کل کو خدا نہ خواستہ جدھر ہم جا رہے ہیں کیا ہوگا؟ شیخ صاحب اٹھائیں گے اپنا بریف کیس، وہ چلے جائیں گے واپس دبئی اپنے ہیج فنڈ میں، یا چلے جائیں گے ورلڈ بینک میں. باقر صاحب کنٹری میں وہاں پہلے چیف آف مشن تھے، اب اٹھیں گے ڈائریکٹر آئی ایم ایف کے چلے جائیں گے، اور پھر دونوں کے بیان آئیں گے کہ دیکھیں ہمیں موقع نہیں ملا، اگر ہمیں 2 سال اور مل جاتے ہم اکانومی ٹرن اراؤنڈ کر دیتے. ہم یہ سنتے رہے ہیں. آج بھی شیخ صاحب نے عدالت میں وہ پارلیمان میں کہ دیکھیں وہ نوکری چھوڑ کے آئے ہیں، وہ نوکری چھوڑ کے آئے ہیں. بھائی پہلے یہاں پہ لوگ نوکریاں چھوڑ کے آ کے وزیر اعظم بھی بنے ہیں. ہمارے لیے کوئی احسان نہ کرے ہمارے پہ، خدا کا واسطہ ہے پاکستان کے لیے نوکریاں نہ چھوڑیں.
آپ یہاں کے فائنانس منسٹر نہ لگے. یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے ویسے کہ یہ سب جو کہتے ہیں کہ نوکری چھوڑ کے آئے ہیں پاکستان کی خاطر، یہ در حقیقت بیوقوف بناتے ہیں.